حماس کی جانب سے اسرائیل پر تازہ ترین حملوں کے بعد فلسطین اور اسرائیل کے مابین لڑائی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی۔ پچھلے 4 دن سے جاری اس خوفناک لڑائی کی تمام معلومات آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچ رہی ہوں گی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل اور فلسطین کے مابین 75 سال سے جاری اس جنگ کا تاریخی پس منظر بتائیں گے کہ آخر اس جنگ کی شروعات کیسے ہوئی۔ فلسطین کو 3 بڑے ابراہیمی مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کیوں ارض مقدس مانتے ہیں؟ 4000 سال سے یہ سرزمین کیوں سب کے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کا قیام کیسے عمل میں آیا اور یہودی کیوں خود کو اس سرزمین کے دعوے دار کہتے ہیں؟ اللہ نے کیوں بنی اسرائیل کو تا قیامت محکوم رہنے کی سزا سنائی؟ اور 4000 سال سے جاری یہودیوں کی نافرمانیوں، سرکشی اور سازشوں کی داستان آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بغیر پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ 4000 سال پہلے کی بات ہے جب سرزمین عرب میں پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب کیا، لیکن یہ انتخاب اس حوالے سے بھی منفرد تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تب تک جتنے بھی پیغمبروں یا نبیوں کو رسالت یا نبوت عطا ہوئی تھی وہ انفرادی طور پر صرف اس شخص تک محدود تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اللہ نے نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی بلکہ ان کو پوری قوم کو اللہ نے اپنی وحدانیت اور پیغام حق کو آگے پہنچانے کے لیے منتخب کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آج کے بعد نبوت صرف آپ کی آل اولاد کو ہی ملے گی اور آپ کی پوری قوم اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے سبحان باری تعالیٰ کی طرف سے منتخب کر لی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو بھی پیغمبر آئے وہ مختلف اقوام میں اور انفرادی طور پر ہی آئے تھے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا منفرد اور انوکھا واقعہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے بیٹے کا نام اسماعیل اور منجلے بیٹے کا نام اسحاق تھا۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی سرزمین مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی، گو کہ ایک عبادت گاہ اسی جگہ پر پہلے سے ہی وجود رکھتی تھی اور یہاں پر بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور وہ عبادت گاہ تب انتہائی مخدوش حالت میں تھی۔ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے اس مشہور واقعے کا تو پتہ ہی ہوگا جب انہوں نے خانہ کعبہ میں اپنے باپ کے ہاتھوں بنائے ہوئے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ یہ عبادت گاہ جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اس کی تعمیر کب اور کس کے ہاتھوں ہوئی، اس بارے تاریخ خاموش ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عبادت گاہ سے سارے بتوں کو توڑ کر اس کی تعمیر نو کی اور اس کو اپنی قوم کی عبادت گاہ کا درجہ دیا، جہاں وہ بتوں کے بجائے ایک رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جبکہ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی کے حکم سے اپنے دوسرے بیٹے اسحاق کو کنعان کی طرف دعوت تبلیغ کے لیے بھیجا۔ کنعان، جسے آج دنیا ارض مقدس یا فلسطین کے نام سے جانتی ہے، نہ صرف اپنے بیٹے اسحاق کو بھیجا بلکہ خود بھی وہاں جا کر ایک اور عبادت گاہ تعمیر کرنے کے لیے اس کی بنیاد رکھ دی۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ جلد ہی اپنے وطن واپس آ گئے اور بعد میں ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی وہاں سے جلد ہجرت کر کے مصر روانہ ہو گئے، اس لیے اس عبادت گاہ کی تعمیر نہ ہو سکی۔ مصر ہجرت کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو نبوت ملی، اسرائیل کا لقب ملا اور یعقوب علیہ السلام کی قوم کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں آ کر دیکھا جائے تو یہ قوم بہت نافرمان تھی اور سرکش قوم تھی۔ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا یہ عالم تھا کہ اگلے 2000 سال تک صرف بنی اسرائیل میں سے ہی انبیاء آتے رہے اور اس دوران بنی اسماعیل میں سے کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ اس قوم کی سرکشی اور نافرمانیوں کے بہت سے قصے تو آپ نے سن رکھے ہوں گے، چاہے وہ دریا کے کنارے آباد ایک بستی کا واقعہ ہو جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ نے ہفتے میں فلاں دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ دریا سے ایک چھوٹی سی نہر نکال کر دریا کے پانی کو ایک تالاب تک لے گئے۔ تو جس دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا اس دن سے یہ دریا کے پانی کو اس تالاب میں چھوڑتے۔ جب تالاب میں مچھلیاں جمع ہو جاتی تو یہ تالاب میں پھر مچھلیوں کا شکار کرتے اور تعویل یہ دیتے تھے کہ ہم تو تالاب میں مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں۔
یا پھر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قصہ ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی عبادت کا کہا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے موسیٰ، ہم سارا دن کھیتی باڑی کرتے ہیں، اپنے لیے خوراک تیار کرتے ہیں، ہمارے پاس عبادت کا وقت ہی نہیں بچتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو ان کا یہ بہانہ بتایا تو اللہ نے ان کے لیے جنت سے پکا پکایا کھانا من و سلوہ بھیجنا شروع کر دیا تاکہ ان کو محنت نہ کرنی پڑے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو خوب جانتا تھا، بس ان پر حجت تمام کرنا چاہتا تھا۔ من و سلوہ جیسا لذیذ کھانا کھا کر شروع میں تو بہت خوش تھے اور جی بھر کر عبادت بھی شروع کر دی، مگر کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک جیسا کھانا کھا کر تنگ آ گئے ہیں، اپنے رب سے کہیں اسے بند کر دیں۔ اس طرح ان نافرمانوں نے جنت کا وہ لذیذ کھانا اپنے اوپر بند کروا دیا۔ یہودیوں کی 4000 سال سے جاری سازشوں، نافرمانیوں اور ریشہ دوانیوں کو بے نقاب کرتی اس داستان کا اگلا حصہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔